اکثر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ سرکشی دراصل اپنی غلطی پر بے اعترافی کے جواز کے سبب وقوع ہوتی ہے، جو عام طور پر ایسا شخص یہ بھول جاتا ہے کہ اعتراف دنیا کی سب سے بڑی نیکی اور بے اعترافی کائنات کی سب سے بڑی برائی ہے۔ لوگوں کی مدد کرو، اچھے اخلاق اپناؤ، اس جہاں سے ایسے گزرو کہ تمہاری مہکتی ہوئی یادیں باقی رہ جائیں۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ کسی بھی حالت میں اپنا حوصلہ مت چھوڑو، کیونکہ لوگ گرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی اکھاڑ کر لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے والوں کو آپ جتنا کم جواب دیں گے، آپ کی زندگی میں سکون اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ قیمت دکھاوے کی ضرور ہوتی ہے، مگر مخفی چیزیں انمول ہوتی ہیں۔ جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ رب کریم انہیں نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ اب دعا کرو، انتظار کرو، اور دیکھو جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ چیزیں حیثیت نہیں رکھتی، انسان بھی نہیں رکھتے۔ اہم ہوتے ہیں رشتے۔ جب ہم سے چیزیں چھین لی جائیں تو دل ڈوب ڈوب کے ابھرتا ہے، مگر جب رشتے کھو جائیں تو دل ایسا ڈوبتا ہے کہ ابھر نہیں سکتا۔ سانس تک رک جاتی ہے، پھر زندگی میں کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ ادنا اور تنگ نظر لوگ حقیقت کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے۔ سچ پوچھتے ہو تو ایک بات کہوں صاحب، تماشا ہے جسموں کا محبت مر چکی ہے۔ منافق کی یاری، بزدل کی دوستی، بغیرت کی رشتہ داری اور کم ظرف کی دشمنی سے اللہ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں، رہبر بچاتے ہیں۔